خوب ہم امیر المومنین علیہ السلام کے اس پیتھولوجی سے، یعنی اس اپنے معاشرے کی جو تشخیص کی امام نے، اس کی بیماری، اس کی ناکامی کے اسباب، اس کی شکست کے اسباب اور ان کی ذلت کے اسباب امیر المومنین نے خود انہی میں سے نکال کے ان کے سامنے پیش کیے کہ تم یہ ہو، اگر یہ کمزوریاں اپنی دور کر لو اور یہ تضادات اپنے ترک کر لو تو آپ کامیاب ہو سکتے ہو، باعظمت ہو سکتے ہو، غلبہ پا سکتے ہو، حاکمیت آپ کی ہوگی اور کوئی دشمن آپ کو تذلیل نہیں کر سکتا، تحقیر نہیں کر سکتا۔ خب ان لوگوں نے امیر المومنین سے یہ سب کچھ سنا، امیر المومنین نے تکلف کے بغیر ان کے سامنے ان کی حقیقت بیان کر دی۔ آج ہمارے علماء شدید تکلف میں ہیں اور تقیہ میں ہیں۔ تقیہ شیعہ کے اندر عمل ہوتا ہے تو قرآنی موضوع ہے، تقیہ اسلام کی تعلیمات ہیں، رسول اللہ کا حکم ہے کہ تقیہ آپ کریں ضرورت کے وقت۔ تقیہ یعنی جہاں آپ کے دین بچانے کا وقت ہو وہاں دین بچائیں، تقوی اپنی زندگی بچائیں، تقیہ اپنا دین بچائیں۔ لیکن ہمارے علماء آج اتنے ہراساں ہیں، اتنے خوفزدہ ہیں اپنے عوام سے کہ جو حق انہیں مطالعے میں آتا ہے، کتابوں میں پڑھتے ہیں، اس کا 1% بھی ان عوام کے سامنے، ان مومنین کے سامنے، امام حسین کے عاشقوں کے سامنے، امام علی کے شیعوں کے سامنے اور رسول اللہ کی امت کے سامنے حق کا ایک نقطہ بھی بیان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ڈرتے ہیں، جھجکتے ہیں، جس وجہ سے جو عوام پسند کرتے ہیں یہ وہی ان کے سامنے تکرار کرتے ہیں۔ اب اس میں تو بہت ضرر ہے۔ اگر ایک طبیب آئے، آپ بیمار ہیں اور طبیب آیا، طبیب ڈرتا ہے آپ سے۔ کچھ مریض ایسے ہیں، بڑی شخصیت ہیں، خطرناک ہیں، لہٰذا طبیب جب آتا ہے اسے پتہ ہے کہ میں نے اگر اس کی پسند کے خلاف بیماری کا نام لیا، اس کو کینسر ہے، اگر اس نے سن لیا مجھے کینسر ہے اور ڈاکٹر نے کہا تو ممکن ہے ڈاکٹر کو ہی گولی مار دے، لہٰذا وہ ڈاکٹر اس کے سامنے اظہار نہیں کرتا۔ جو دوا اس کو پسند نہیں ہے، اگر ڈاکٹر نے وہ دوا کھلا دی تو ممکن ہے یہ مجھے ہی ضرر پہنچائے، نقصان پہنچائے، لہٰذا یہ ڈاکٹر آ کے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ مریض مزاجن کیسا ہے۔ اگر تندخو ہے، اس کو بیماری کا نام سن کے برا لگتا ہے، یہ برداشت نہیں کر سکتا، تو پھر پہلے مریض کی رگ ٹٹولتا ہے، اس کی ایما جانتا ہے، اس کا اندیا جانتا ہے، یہ کس بیماری کو پسند کرتا ہے، وہی بیماری وہ اس کو بیان کرتا ہے۔ اور یہ بیمار کے ساتھ سب سے بڑا ظلم ہے، قوم کے ساتھ ظلم ہے جب اس کا عالم، اس کا مبلغ اس کی پسند کے مطابق گفتگو کرے۔ یہ عوام گمراہ ہیں اور یہ عالم مبلغ گمراہ کنندہ ہے، یہ زیادہ معذب ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔ امام حسین علیہ السلام نے، امیر المومنین علیہ السلام نے بے تکلف تشخیص دی بیماری کی۔ جو سماجی مسائل، اجتماعی مسائل، سوشل مسائل کوفی معاشرے کے اندر موجود تھے، امیر المومنین نے تقیہ نہیں کیا، خوفزدہ نہیں ہوئے۔ بائیں کے جو خوف تھا وہ حقیقی تھا کہ اگر امیر المومنین ان سے ایسی باتیں کریں گے یہ امیر المومنین کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا، وہ امیر المومنین کو چھوڑ کر چلے گئے۔ کچھ امیر المومنین کے دشمنوں سے جا ملے، کچھ امیر المومنین کے مخالفین سے جا ملے، اور کچھ اگر دشمنوں سے نہیں ملے لیکن امیر المومنین کے ساتھ بھی نہیں رہے، وہ خاموش ہو کر گھروں کے اندر جا کر بیٹھ گئے، نہ دشمنوں کا ساتھ دیا نہ علی کا ساتھ دیا۔ اور یہ علی علیہ السلام کو معلوم تھا کہ میں اگر ان کو حقیقت بتاؤں تو ان کو بری لگے گی۔ یہ ایک تاریخ کا بہت اہم پہلو ہے
جو آپ نے نہیں سنا، آپ کو سنایا نہیں گیا کہ کتنے لوگ امیر المومنین کے چاہنے والے جن کے دل علی کے ساتھ تھے، وہ امیر المومنین کی بے تکلف گفتگو کی وجہ سے، امیر المومنین کی صریح گفتگو کی وجہ سے، امیر المومنین کی واضح گفتگو کی وجہ سے، لگی لپٹی بغیر کہنے کی وجہ سے ناراض ہو کر چلے گئے، چھوڑ دیا ساتھ امیر المومنین کا۔ بعضوں نے جنگ کی، جنگ جمل ناقصین نے کی۔ ناقص نقص عہد شکنی کو کہتے ہیں، بیعت توڑنے کو نقصہ کہتے ہیں۔ امیر المومنین کی بیعت کی ان حالات میں جب خلیفہ سوم قتل ہوئے، حالات بہت بگڑے ہوئے تھے، پوری مملکت آشفتگی کا شکار تھی۔ ایسے میں آ کر امیر المومنین کے ہاتھ پر بیعت کرنا، جب کہ امیر المومنین نے خلافت کا شوق ظاہر نہیں کیا، خواہش ظاہر نہیں کی کہ میں خلیفہ بننا چاہتا ہوں، اس کے باوجود امیر المومنین کے ہاتھ پر آ کر بیعت کی انہوں نے، تو اس کا مطلب ہے کہ امیر المومنین کو پسند کرتے تھے، امیر المومنین کو چاہتے تھے، امیر المومنین کا احترام کرتے تھے۔ اس لیے تو دعوت کے بغیر آ کر امیر المومنین کی بیعت کی انہوں نے، اور بیعت زیادہ دیر جاری نہیں رکھ سکے، فوراً توڑ دی۔ یہ بڑی مثال ہے۔ جمل کے جنگ میں شرکا وہ تمام وہ شخصیات ہیں جو امیر المومنین کے ساتھی تھے، امیر المومنین کے خلاف ہو گئے۔ خوارج، تمام خوارج وہ گروہ نہیں ہے جو معاویہ سے ٹوٹ کے خوارج بنے، خوارج وہ گروہ ہے جو امیر المومنین سے ٹوٹ کے خوارج بنے۔ امیر المومنین کے لشکر میں تھے، کوفہ میں تھے، امیر المومنین کو چاہتے تھے، پسند کرتے تھے، لیکن امیر المومنین کی عدالت، امیر المومنین کی بے تکلفی، امیر المومنین کی صراحت، امیر المومنین کی حق گوئی اور امیر المومنین کا اصرار انہیں پسند نہیں آیا، تحمل نہیں کر سکے اور امیر المومنین کے مقابلے میں آ گئے۔ صرف شامی وہ لوگ تھے جو شروع سے امیر المومنین کے ساتھ نہیں تھے، لیکن شامیوں کے ساتھ ایسے بھی لوگ تھے جو امیر المومنین سے ٹوٹ کے شامیوں کے ساتھ جا کر بیٹھے۔ ایک بڑی تعداد ہے، لسٹ ہے پوری تاریخ میں لکھی ہوئی، کون کون امیر المومنین سے ٹوٹ کے شامیوں سے جا کر ملا۔ پس تینوں دستوں میں، تینوں گروہوں میں، قاسطین میں، مارقین میں اور ناقصین میں وہ لوگ شامل تھے جو امیر المومنین کے رویے سے ناراض ہو کر، تنگ آ کر اور چھوڑ کر امیر المومنین کے خلاف ہو گئی، اور انہوں نے جنگیں لڑی، نقصان پہنچایا امیر المومنین کو۔ کوفیوں کے ساتھ امیر المومنین کی بہت صریح گفتگو ہے، اور یہ صریح گفتگو علماء نہیں کرتے، مجتہدین نہیں کرتے، مبلغین نہیں کرتے، چونکہ وہی خطرہ جو امیر المومنین کے سامنے تھا اور پیش آیا، یعنی ناراض ہو کے چھوڑ جائیں گے، وہ کہیں درجہ امیر المومنین امام تھے، اللہ کی طرف سے منسوب تھے، رسول اللہ کے وصی تھے، اور جو عظمت و احترام امیر المومنین کا تھا، جب بے تکلف گفتگو کی وجہ سے علی کو چھوڑ سکتے ہیں تو ایک مجتہد کو چھوڑ سکتے ہیں، چونکہ مجتہد نہ امام ہے، نہ معصوم ہے، نہ اہل بیت میں سے ہے، نہ اتنی عظمت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو امیر المومنین کے جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ جب علی جیسے انسان کو صراحت لہجہ کی وجہ سے لوگ چھوڑ جاتے ہیں تو مجتہد و مرجع تقلید اور مبلغ کو بدرجہ اولا چھوڑ کر جا سکتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اس خوف سے لوگ صراحت سے گفتگو نہیں کرتے، اور کوئی نسل ان حقائق سے آگاہ نہیں ہوتی۔ اب امیر المومنین کی یہ صراحت دیکھیے، کوفیوں کے سامنے امیر المومنین انہیں آئینہ دکھا کر ان کی تشخیص دے رہے ہیں، تمہارے اندر کیا خرابیاں ہیں، تمہارے اندر کیا مشکلات ہیں۔ خطبہ 25 آپ کے سامنے پیش کیا، نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 27 آپ کے سامنے پڑھا ہے، خطبہ 29 بیان کیا ہے، اور اسی طرح 34 نمبر، اور اب امیر المومنین کا ایک اور خطبہ جس میں کوفیوں کا تضاد
امیر المومنین نے بے تکلف لہجے میں بیان کیا، کھول کر بیان کیا، اور معلوم تھا کہ یہ گفتگو، یہ انداز کوفیوں کا پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ بھی میں عرض کر دوں کہ کوفی جنگ جمل میں بہت جگر کے ساتھ لڑے، کہتے ہیں نا کہ انسان جگر کے ساتھ لڑنا، دلیری کے ساتھ لڑے کوفی۔ بھائی کہ امیر المومنین ابھی کوفہ نہیں گئے تھے جب جنگ جمل ہوئی، امیر المومنین مدینہ میں تھے، اور کوفہ میں امیر المومنین نے اپنا ایک وفد بھیجا، اس وفد میں امام حسن علیہ السلام کو بھیجا، عبداللہ ابن عباس کو بھیجا۔ ان دونوں نے کوفہ کے حاکم ابو موسیٰ اشعری، وہ معروف شخصیت جو پہلے سے خلیفہ سوم کے زمانے سے کوفہ کے والی چلے آ رہے تھے، حضرت مالک اشتر کی سفارش پر انہیں باقی رکھا، معزول نہیں کیا۔ کر رہے تھے امیر المومنین انہیں بھی، لیکن جناب مالک اشتر نے مشورہ دیا کہ انہیں رہنے دیں، چونکہ کوفیوں میں ان کا کافی اثر رسوخ ہے اور کوفی ان کی بات سنتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں دل سے، چونکہ وہ شخصیت ایسی تھی، ان کا احترام کیا جاتا ہے، لہٰذا انہیں معزول نہ کریں۔ مالک اشتر کی خاطر امیر المومنین نے معزول نہیں کیا، اور جب امیر المومنین کا وفد پہنچا اور جا کر کہا کہ اصحاب جمل کے مقابلے کے لیے، ناقصین کے مقابلے کے لیے کوفہ سے مدد کے لیے فوج آئے، کوفی تیار ہو گئے، لیکن ابو موسیٰ اشعری نے مسجد کوفہ میں تقریر کی کہ خبردار کوئی بھی نہ جائے، یہ جہاد نہیں ہے بلکہ فتنہ ہے۔ اور اس میں انہوں نے ایک حدیث کا سہارا لے کر جو خود انہوں نے سنی تھی، اور کہا کہ جو شخص اس جنگ کے لیے کھڑا ہوگا، نکل پڑا، وہ بہت برا انسان ہے، جو کھڑا ہوا ابھی چلا نہیں ہے وہ اس سے بہتر انسان ہے، جو جنگ کے لیے بیٹھا ہوا ہے کھڑا نہیں ہوا وہ اس سے بھی بہتر ہے، اور جو جنگ کے لیے بیٹھا بھی نہیں لیٹا ہوا ہے وہ سب سے بہتر ہے، اور سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اس جنگ میں جو امیر المومنین اور مخالفین کے درمیان تھی، جو بالکل گھر میں خاموشی سے بیٹھا رہے، یہ سب سے افضل ولی خدا یہی ہوگا۔ یہ خطبہ ابو موسیٰ اشعری دے رہے تھے، امام حسن بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوئے ہیں، امیر المومنین کے نمائندے۔ امیر المومنین کو اطلاع ملی کہ ابو موسیٰ ٹال مٹول کر کے ان کا ارادہ نہیں ہے اہل کوفہ کو تیار کر کے جنگ کے لیے بھیجنا۔ امیر المومنین نے حضرت عمار یاسر کو بھیجا، دوسرا خط دے کر، دوسرا نمائندہ بنا کر۔ پہلے نمائندے ابھی کوفہ میں ہی تھے موجود، امیر المومنین مدینہ میں ہیں اور لشکر بصرہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ امیر المومنین نے کہا کہ جلدی تیار ہو کے بصرہ آ جائیں، کوفہ کے قریب ہے بصرہ، مدینہ سے دور ہے۔ حضرت عمار یاسر گئے تو اس وقت ابو موسیٰ اشعری یہی حدیث بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اور ایسے اسی وقت حضرت عمار یاسر نے جا کر وہ خط سنایا کہ آپ معزول ہو، کوفہ کی حاکمیت سے علی نے آپ کو معزول کر دیا ہے، اب حاکم نہیں ہو۔ اور یہ حدیث جو پڑھی ہے آپ نے، یہ حدیث کسی آپ کے علاوہ کسی نے رسول اللہ سے نہیں سنی، چونکہ عمار یاسر ابو موسیٰ اشعری سے پہلے مسلمان ہوئے تھے، اور عمار یاسر رسول اللہ کے سب سے ابتدائی صحابی تھے، اور آخر تک رسول اللہ کے ساتھ اسی عہد کے ساتھ رہے جو شروع میں تھا۔ وہ چند گنی چنی شخصیات، فداکار و جان نثار، اور ان کی خوبی یہ تھی کہ یہ اہل بیت رسول کے تابع فرمان تھے، لہٰذا۔ اور عمار یاسر کی خصلت جو امیر المومنین کو جس وجہ سے عمار یاسر بہت پسند تھے، وہ یہی صریح گفتگو کرنا، لگی لپٹی کے بغیر گفتگو کرنا، جو حق ہے اسے بیان کر دینا، بے تکلف گفتگو کرنا، رو لحاظ کیے بغیر جو درست بات ہے وہ کہہ دینا۔ اور اس پر عمار یاسر کی کئی دفعہ پٹائی ہوئی، ایک دفعہ پسلیاں ٹوٹ گئیں، صحابہ نے اتنا مارا عمار یاسر کو، قریب تھا کہ یہ صحابی بوڑھا یہ دنیا سے گزر جائے، اور امیر المومنین نے انہیں پھر کنٹرول کیا، سمجھایا کہ آپ نام لے کے چند ایک کا بتایا کہ ان کے منہ نہ لگا کریں۔
انہوں نے اس حدیث کے متعلق بھی ایک دو صحابی کا آپس میں اس حدیث پہ مناظرہ وہیں پہ مسجد کوفہ میں ہو گیا لوگوں کے سامنے، اور کہا کہ یہ حدیث جو آپ نے بیان کی ہے یہ آپ کے علاوہ کسی نے نہیں سنی، ہم نے نہیں سنی، کسی اور نے بھی نہیں سنی، بیان بھی نہیں کی، اور اگر یہ آپ سے رسول اللہ نے فرمایا ہے تو یہ فقط آپ کے لیے فرمایا ہے۔ آپ کو انہوں نے ایسے تشخیص دیا ہے کہ جب جنگ کا موقع ہو تو آپ کھڑے بھی نہ ہوا کریں، آپ بیٹھے بھی نہیں، آپ لیٹے رہیں، یہ صرف آپ کے لیے رسول اللہ نے تعلیم دی ہوگی، عمومی نہیں تھی۔ چونکہ خلوت خانہ میں جو کچھ رسول اللہ نے کسی فرد کو بتایا ہے تو وہ اس فرد کے لیے ہے، عموم کے لیے نہیں ہے، چونکہ جو سب کی ہدایت کی بات ہوتی تھی وہ رسول اللہ سب کے سامنے بیان کر دیتے تھے۔ کوفہ سے پھر لشکر تیار ہوا، لشکر تیار ہو کر آ گیا۔ جنگ جمل کا فیصلہ امیر المومنین نے یہ جنگ جیت لی، مشکل سے جیتی، چونکہ اصحاب جمل وہ جو جنگجو تھے جمل کے وہ مر رہے تھے لیکن ہتھیار نہیں پھینک رہے تھے۔ چونکہ ام المومنین جس اونٹ پر سوار تھیں جب تک وہ کھڑا رہا یہ لڑتے رہے اور مرتے رہے۔ امیر المومنین نے دیکھا یہ سارے مر جائیں گے لیکن یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، پھر امیر المومنین نے ایک دستہ تیار کر کے کہا کہ اس اونٹ کی ٹانگیں کاٹ دیں، اور ایسا ہی ہوا۔ جو ہی اونٹ کی ٹانگیں کاٹیں اس کے بعد ان کے اندر شور اٹھا کہ اب شکست ہو گئی ہے، اور انہوں نے باقی ماندہ لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس جنگ کے نتیجے میں پہلی جنگوں کے برخلاف یہ پہلی جنگ تھی جس میں امیر المومنین نے قیدی نہیں بنائے، جو مارے گئے جو مارے گئے ان کے جنازے پڑھے، اور بعضوں کے جنازوں پر اظہار امیر المومنین نے کیا افسوس کا کہ اے کاش تم یہاں تک آگے نہ آتے، چونکہ صحابہ تھے رسول اللہ کے، ان میں اکثر صحابہ تھے، اور قیدی بھی نہیں بنائے۔ لوگوں کی خواہش تھی کہ انہیں قیدی بنایا جائے، حضور نے امیر المومنین نے سختی کے ساتھ، غصے کے ساتھ، بہت ہی جلال کے ساتھ یہ فرمایا کہ قیدی بنانا ہے، تم میں سے کون ہے جو ام المومنین کو قیدی بنائے؟ ہے تم میں سے کوئی؟ سب کی نظریں جھک گئیں اور چپ ہو گئے۔ لیکن پہلی جنگوں میں یہ ہوتا تھا کہ جنگ جیتنے والے ہارنے والوں سے مال غنیمت لے لیتے تھے، ان کے گھوڑے، ان کی تلواریں، ان کا اسلحہ، ان کا سامان، ان کے اموال، جنگ کے اندر جو کچھ ہارا ہوا لشکر لے کر آتا وہ سب جیتے ہوئے لشکر کا ہوتا تھا، اور جنگ کا غنیمت کا ایک حصہ انہی جنگجوؤں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ اب یہ امیر المومنین کے ساتھی کوفی یہ خوش تھے کہ ہمیں اب قیدی بھی ملیں گے اور ہمیں غنیمت بھی ملے گی۔ امیر المومنین نے نہ ان کے مال غنیمت ان سے لیا، نہ اہل کوفہ کو دیا، اور نہ ان کو کوئی قیدی بنانے دیا، بلکہ ام المومنین کو احترام کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ، ادب کے ساتھ سوار کر کے اپنے بھائی کی معیت میں واپس مدینہ بھیج دیا، اور کسی کو کچھ کہنے نہیں دیا۔ بعض جذبات میں تھے، چاہتے تھے بے حرمتی کریں، امیر المومنین نے ان کو روک لیا، خبردار اجازت نہیں ہے کوئی لب کشائی کرے یہاں پر، اور انہیں بتایا کہ یہ سب کچھ حرمت رسول اللہ کی خاطر ہے، یہ حرم رسول ہیں، یہ غلطیاں اگر کر رہی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ تلافی کرو ان کی، یہ حرمت رسول کا دفاع ہمارا فریضہ ہے۔ مال غنیمت نہیں دیا، اس پر کوفی مایوس ہوئے امیر المومنین سے۔ امیر المومنین خلیفہ بنتے ہی صدارتی خطبے میں فرمایا کہ ابھی تک جو بیت المال لے چکے ہو سارا واپس کروں گا تم سے، اور کیا، اور آغاز خلیفہ سوم سے کیا۔ امام نے فوراً دستہ پہلا تیار کر کے بھیجا، بیت المال کا سٹاف ان لوگوں کو بھیجا کہ خلیفہ کے گھر میں جا کر چیک کرو
بیت المال سے لیا گیا سامان کتنا ہے۔ جب وہ لسٹ آئی، اور وہ بہت بڑی لسٹ تھی، امیر المومنین نے ایک ایک چیز حکم دے کے کہا کہ یہ سب کچھ جو بیت المال سے دارالامارہ میں استعمال کے لیے گیا ہے وہ سارا وہاں سے واپس لے آؤ۔ پھر اس کے بعد دوسرے لوگوں کے پاس جو کچھ تھا اس کے بارے میں بھی کہا کہ یہ سب واپس لیا جائے گا۔ اصحاب جمل اسی وجہ سے امیر المومنین کے مخالف ہو گئے کہ ہمارے پاس تو بیت المال ہی ہے اور کچھ ہے نہیں ہے، اور امیر المومنین نے وہ بیت المال واپس کیا۔ یہی وہ کام تھا جو امام حسین علیہ السلام نے کیا منزل تنعیم میں، جو امیر المومنین نے اپنی خلافت میں انجام دیا، جس وجہ سے لوگوں کو اپنا مخالف بنا لیا، اصحاب جمل کو اپنا مخالف و دشمن بنا لیا۔ وہ یہ کام تھا کہ بیت المال واپس کرو سارے، ورنہ امیر المومنین وہ بیت المال رہنے دیتے، ایک بھی مخالف نہ ہوتا، بلکہ مزید بیت المال انہیں دیتے، کوئی بھی مخالف نہ ہوتا۔ یہ سارے بڑھ چڑھ کر امیر المومنین کی حمایت میں ہوتے سارے، لیکن امیر المومنین نے یہ مخالفت مول لے لی، یہ دشمنی مول لے لی، تاکہ اصول دین کے باقی رہیں، قدریں دین کی باقی رہیں، نہ کہ میرا اقتدار باقی رہے، اللہ کے دین کی حدود باقی رہیں۔ جب یہی کوفی اس جنگ جمل کے بعد امیر المومنین نے انہیں دیکھا اب ان کے اندر آمادگی نہیں ہے، حضرت نے خطبہ دیا، 39 نمبر خطبہ نہج البلاغہ کا، ترجمہ علامہ مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ۔ نہج البلاغہ اور قرآن ترجمے والا اپنے موبائل میں رکھیں عزیزان، آپ گھروں میں تو ہوگا پہلے سے تبرک کے لیے، اس کو تو پڑھتا نہیں ہے، وقت نہیں ہوتا، موبائل میں اپنے رکھیں، اور یہ جتنے حوالے دیتا ہوں یہ رجوع کریں، ان کی طرف جا کے سنا کریں۔